ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں دو مخلوقات کو آخرت کے لیے بنایا ہے. انسان اور جنات، یہ دو دنیا میں جو آئے ہیں وہ آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. باقی ساری مخلوقات ان دو کی خدمت کے لیے اور ان کو نفع پہنچانے کے لیے ہے. انسان آسمان و زمین کے لیے نہیں ہے، آسمان و زمین انسانوں کے لیے ہے. چاند و سورج انسانوں کے لیے ہے، انسان چاند و سورج کے لیے نہیں ہے.
ہوائیں و فضائیں یہ انسانوں کے لیے، انسان ان کے لیے نہیں ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف بات فرمائی کہ ساری دنیا، جس میں آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بحر و بر، ہوائیں، فضائیں، چرندے، درندے، پرندے، سمندر اور سمندر کی مخلوق، زمین اور زمین کے اندر کے سارے خزانے، سب کچھ انسانوں کے لیے ہے۔ انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ہر چیز انسان کے نفع کے لیے اللہ نے بنائی ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے انسان چاند و سورج کی پوجا نہیں کرتا ہے، درختوں کی، سمندر کی پوجا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سب خادم ہیں۔ انسان مخدوم ہے۔ انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات پر شرافت اور کرامت، اعزاز و اکرام عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اس کا اکرام کیا ہے ساری مخلوقات پر۔ اس لیے انسان کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ انسان جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، عبادت کرے گا تو صرف اللہ کی، سجدہ کرے گا تو صرف اللہ کا، طواف کرے گا تو صرف اللہ کے گھر کا، قسم کھائے گا تو صرف اللہ کے نام کی، قربانی دے گا تو صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ انسان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں تو انسان کیوں پیدا ہوا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کھانا، پینا، پہننا، مکان بنانا، شادی کرنا، اولاد پیدا کرنا، یہ مقصد ہے۔ یہ کام تو سب کر رہے ہیں، سارے جانور کرتے ہیں۔ جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ اپنے حساب سے مکان بھی بنا لیتا ہے، گھونسلہ، ان کے بھی مرد عورت ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیمار ہوتے ہیں تو علاج بھی کر لیتے ہیں، ان کے ہم بھی ڈاکٹر ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، یو پی کے ایک علاقے میں بندروں نے بہت ستایا، تو اس علاقے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ صاحب بہت ستاتے ہیں، ان کو بھگانا بھی مشکل ہے، اس لیے ان کو مار ہی دیں۔ چنانچہ انہوں نے جہاں بندر زیادہ جمع ہو کے آتے تھے، جس گھر کی چھت پر، وہاں انہوں نے روٹیاں بنائی، روٹیوں میں آٹے میں زہر ملایا اور زہر کی روٹیاں بنائی، اور جو وہ روٹیاں چھت پہ ڈال دی کہ آئیں گے، کھائیں گے، مریں گے، نجات ہو جائے گی، چھٹی ہو جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے تھے تماشا، بندر آئیں گے، کھائیں گے، پھر دیکھو کیسے مریں گے۔ تو بندر آئے جو معمول کے مطابق، تو بندروں نے دیکھا کہ صاحب آج روٹیاں خلاف معمول چھت پہ کیسے پڑی ہیں، اس لیے کہ بندر جو ہے بہت ہوشیار جانور ہے اور شریر بھی بہت ہے، اور جو سکھاتے ہیں وہ جلدی سیکھ بھی لیتا ہے۔ اس لیے بندر نچانے والوں کا ماشاءاللہ تماشا لوگ دیکھتے ہیں، بندر کیا کیا حرکتیں کرتا ہے نچانے والے کے اشاروں پر۔
تو آج بندر آئے لیکن کھایا کسی نے؟ بیٹھ کے دیکھتے رہے تھوڑی دیر، اس کے بعد واپس چلے گئے. کسی بندر میں روٹی نہیں کھائی. اور تھوڑی دیر کے بعد اور موٹے موٹے بندروں کو بلا ساتھ لائے، جو ان کے سرغنے ہوں گے، سردار ہوں گے. کہتے ہیں کہ وہ آئے تو انہوں نے روٹیاں توڑی اور توڑ کر سونگی، لیکن کھایا کسی نے نہیں. پھر واپس چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بندر آئے بڑی تعداد میں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ڈالی تھی. کوئی درخت ہے، اس کی ڈالی پتے توڑ کر لائے. چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے بنائے اور سب نے بیٹھ کر آرام سے روٹیاں کھائی. اس کے بعد وہ جو ٹہنی لائے تھے، پتے اور ٹہنی، وہ چبا کے وہ بھی کھا گئے، اور ایک بندر نہیں مارا. تو انہوں نے پیچھا بھی کہتا تھا رہتے، یہ ایک بندر مارا نہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ جانتے تھے کہ اس میں زہر ہے، تو زہر کا تریاق کیا ہے. لوگوں نے کہا یار روٹیاں بھی گئی، بندر ایک بھی نہیں مارا، بیکار ہو گیا. وہ بندر جانتے ہیں کہ صاحب اس میں زہر ہے، تو اس کا علاج کیا ہے. میں کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں جانور بھی اپنا علاج کر لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، بچے پیدا کر لیتے ہیں، ان کے کپڑے جیسے ضرورت ہے اللہ نے ان کو پہنا دیے ہیں. پرندوں کے بال ہوتے ہیں، ریچھ ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، وہ پانی بارش میں ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو ساری مخلوقات اپنی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں. کھانا پینا، پہننا، مکان بنانا، یہ سب ہو رہا ہے. لیکن انسان بھی اگر اتنا ہی کرنا ہے تو پھر اس ساری کائنات کو انسان کے لیے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اور ساری کائنات، ساری مخلوقات سردار کیوں بنایا؟ اور ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرافت و کرامت کیوں دی؟ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، جو ابو البشر ہے، جو سارے انسانوں کے باپ اور دادا ہیں، ان کے لیے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا؟ اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ شیطان ہمیشہ کے لیے مردود کیوں ہو گیا؟ تو انسان کے اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ فرشتوں سے بھی اونچا انسان کا مقام دے دیا گیا. تو کیا انسان کو یوں اللہ نے پیدا کیا؟ افحسبتم انکم خلقتم، کیا تم نے سوچ لیا انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے یوں پیدا کر دیا کھاؤ پیو موج مزے کرو اور ختم ہو کے چلے جاؤ اور دوبارہ تم کو ہمارے پاس نہیں بلایا جائے گا؟ یہی مقصد ہے کہ دنیا میں آؤ، کھاؤ پیو موج کر کے مزے کر کے چلے جاؤ اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ تو میرے دوستو اور بھائیو، انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، حدیث میں بتایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ نے تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. کسی کائنات کی کسی چیز کو آخرت نہیں ہے. یعنی آخرت میں ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب کتاب ہونا، اور حساب کتاب کے بعد ان کے لیے جنت و جہنم کے فیصلے ہونا کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے. باقی اور جو مخلوقات ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، فضائی مخلوق ہے، ہوائی مخلوق ہے، سمندری مخلوق ہے، کسی کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی مکلف نہیں ہے. کسی کے لیے یہ اوامر یا نواہی والی بات نہیں ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ خیر ہے یا شر ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے. صرف انسان اور جنات کے لیے یہ احکام ہیں. یہ دو ہی مخلوق مکلف مخلوق ہے.
مکلف کے کیا معنی؟ ذمہ دار، ذمہ داری ڈالی گئی ہے. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا ہے. ان آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھنا ہے، ان باتوں کو نہیں دیکھنا ہے. ان کانوں سے ان باتوں کو سننا ہے، ان باتوں کو نہیں سننا ہے. اس زبان سے یہ باتیں بولنی ہیں، یہ باتیں نہیں بولنی ہیں. یہاں اس طرح کمانا ہے، اس طرح نہیں کمانا ہے. یہاں خرچ کرنا ہے، یہاں نہیں خرچ کرنا ہے. اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے. خوشی میں یہ کرنا ہے، غم میں یہ کرنا ہے، سفر میں یہ، حضر میں یہ، صحت میں، بیماری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں. ہر وقت کے لیے احکام دیے گئے ہیں. امر و نہیں، امر و نہیں، کرنا نہیں کرنا، کرنے کے کام ہے، نہ کرنے کے کام، یہ سمجھائے گئے. اور اس کا حساب آخرت میں لیں گے. جیسے ابھی ہمارے عبداللطیف بھائی بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن آدمی کا نام اعمال کھولا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. ھذا کتابک اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. خود ہی پڑھ لو اپنا نام اعمال. جب آدمی دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. عجیب کتاب ہے یار. کوئی چھوٹی بات بڑی بات اسے چھوٹی نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. جو ہم نے دیکھا وہ بھی ہے، جو ہم نے کہا وہ بھی ہے، جو سنا وہ بھی ہے، جو کھایا وہ بھی ہے، جو پہنا وہ بھی ہے. یہاں تک کہ جو سوچا تھا وہ بھی اس کتاب میں ہے. ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، کیا ہے نام اعمال؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. کہ دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ سب اس میں موجود پا رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اگر دنیا کی زندگی ہوتی، پیدا ہوئے، بچے تھے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، کما کھا کے چلے گئے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اجتماع کی، تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے. ارے یہاں تک کہ نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں کی ضرورت نہیں ہے اگر مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ والبعث بعد الموت، پڑھا ہے نا سب نے؟ ایمان مفصل یاد ہے؟ بچپن میں پڑھا تھا، بھول گئے. مکتب میں پڑھتے تھے، گھروں میں ماں باپ اگر دیندار ہے تو پڑھایا تھا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بولو بعد الموت. مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یعنی کہ مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، جیسا غیر مسلم سمجھتے ہیں. ان کے پاس ایمان اسلام نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے. جب ان سے کہا جاتا تھا بھائی دوبارہ زندگی ہے، کہتے ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور کی باتیں کرتے ہو. جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہے ہو، جس کے بارے میں ہم کو بتا رہے ہو، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ بات کرو جو ہماری عقل میں آئے، جو مشاہدے میں آئے، آنکھوں سے نظر آئے. کتنے لوگ مرے ہمارے آبا و اجداد میں، آج تک ایک بھی نہیں اٹھا. کیسے مانے؟ لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن مسلمان مومن وہ ان ساری باتوں کو مانتا ہے جس کو دیکھا نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں اللہ کو دیکھا ہم نے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟
سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ کو دیکھا نہیں، مانتے ہیں. فرشتوں کو نہیں دیکھا، مانتے کہ نہیں مانتے؟ فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم نے، لیکن مانتے ہیں. اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو نہ مرد ہیں عورتیں ہیں، اور ان کے اندر معصیت کا کوئی مادہ نہیں ہے. اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر نہیں کرتے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں، بلکہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. نورانی مخلوق ہے، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا کتنی تعداد ہے، اربوں خربوں کتنی تعداد ہے. اس میں 4 فرشتے بڑے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، میکائیل، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. باقی ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والا، برائی لکھنے والا، بدی لکھنے والا فرشتہ دونوں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. حفاظہ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہے، زمین سے اگنے والے غلے کے ہر دانے کے ساتھ فرشتہ ہے، پھلوں سے نکلنے والے درختوں سے نکلنے والے پھلوں کے ساتھ، ہر پھل کے ساتھ فرشتہ ہے. کتنے فرشتے اللہ ہی جانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر، حالانکہ فرشتوں کو نہیں دیکھا. جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے. جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، لیکن مانتے ہیں. قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی؟ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے وہ باغیچہ باغ بنے گی، اور یا خدا نخواستہ اگر آدمی برا ہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی. لیکن ہم نے کتنی قبریں کھودی، نہ باغ نظر آیا، نہ آگ نظر آئی، نہ نار نہ باغ. لیکن مانتے ہم. بیچ میں ایک بات آپ کو سنا دوں. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ اس سے پرانوں نے دیکھا بھی ہے، حضرت کو سنا بھی ہے. جتنا انہوں نے دنیا کو تبلیغ سنائی کسی نے نہیں سنایا اس موجودہ ماضی قریب میں. ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ، ایک مرتبہ حضرت سے فرمایا مولانا عمر صاحب سے، مولانا عمر صاحب جتنا امت نے آپ کو سنا ہے کسی کو نہیں سنا ہے. لاکھوں کے مجمع بیان کرتے تھے، 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے. اور عرب تو حضرت کے عاشق تھے، کہتے تھے شیخ عمر بالنپوری لسان الدعوہ. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دعوت کی زبان تھے. لاکھوں انسانوں کو تبلیغ پلا کے چلے گئے. ایک مرتبہ بیان میں فرمانے لگے کہ ایک سفر تھا ہمارا ہوائی جہاز سے، کوئی لمبا سفر تھا، پتہ نہیں یورپ کا، امریکہ کا، کہاں کا سفر تھا. تو بازو میں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. دعوت کا جس کا مزاج ہوتا ہے وہ موقع محل سے بات کرتا ہے، ہر ساتھی سمجھاتا ہے. تو حضرت نے بات شروع کی، ایمان کی بات کی. تو ڈاکٹر صاحب ذرا وہ مشاہدے والے آدمی تھے، غیب کی باتیں نہیں مانتے تھے، پتہ نہیں کس مسلک کس مذہب کے آدمی تھے وہ.
کہنے لگے مولوی صاحب ہم تو ان باتوں کو مانتے ہیں جو ہم کو نظر آتی ہیں، جو باتیں ہم کو نظر نہیں آتی اس کو ہم نہیں مانتے۔ آپ لوگ کہتے ہو قبر میں اگر آدمی برا ہے تو سانپ مسلط ہوتے ہیں، سانپ کاٹتے ہیں، اور پھر وہاں آگ جلائی جاتی ہے، قبر میں آگ جلتی ہے اور سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کسی قبر میں اب تک دیکھا نہیں کہ سانپ آیا ہو، بچھو آیا ہو، آگ آئی۔ بہت سی قبریں ہوتے، لہذا ہم جب تک ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہم مانتے نہیں ہیں۔ مولانا تو مولانا تھے، اللہ تعالیٰ داعیوں پر کھولتے ہیں موقع محض سے بات۔ حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھے بغیر نہیں مانتے تو ہم بھی آپ کی بعض باتیں وہ ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے کہنے پر ہم بھی، مثلا انسان کے بدن میں آپ کہتے ہیں شوگر ہے، آئرن ہے، سالٹ ہے، سالٹ بولے تو نمک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں شوگر، اب تو ماشاءاللہ 3 آدمی میں ایک آدمی شوگر والا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے آج تک کسی کے اندر شوگر نظر نہیں آیا، ہم کو سالٹ نظر نہیں آیا، آئرن لوہا نظر نہیں آیا، لہذا ہم بھی نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ دکھائیے آپ ایک چمچہ شوگر نکال کے دکھائیے آدمی کے بدن سے، ایک چمچہ نمک نکال کے دکھائیے، یا ایک کوئی میخ نکال کے دکھائیے آئرن۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری تحقیق ہے، یہ ہماری مشینیں بتاتی ہیں اور ہماری تحقیق ہے ڈاکٹری کی، میڈیکل کالج میں یہ سب پڑھایا جاتا ہے۔ تو مولانا نے جواب میں فرمایا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ کی تحقیق ہے ہم مانتے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو اسی طرح ہمارے نبی کی تحقیق ہے کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک سانپ ہو جو نظر آتا ہے اور ایک سانپ ہو جو نظر ہم کو نہیں آتا ہے، ایک بچھو ہے نظر آتا ہے، ایک بچھو ہے نظر نہیں آتا ہے، ایک آگ ہے جو نظر آتی ہے، ایک آگ ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سالٹ ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے، آئرن ہوتا ہے، ایک نظر آتا ہے ایک نظر نہیں آتا ہے، لیکن آپ کی تحقیق سے ہم مانتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو بھی ہمارے نبی کی تحقیق پر ماننا پڑے۔ ایک سانپ ہے دنیا کے نظر آتے، ایک برزخ کے نظر نہیں آتے، یہ دنیا کی آگ ہے نظر آتی ہے، برزخ کی آگ نظر نہیں آتی۔ دنیا کے سانپ بچھو نظر آتے ہیں لیکن برزخ قبر میں، اس لیے کہ قبر نام ہے برزخ کا، وہاں ہوتے ہیں، ہماری آنکھ نظر نہیں دیکھتی، لیکن نبی نے بتایا اور ہمارے نبی نے دیکھ کر بتایا ہے۔ آپ معراج میں گئے کہ نہیں؟ 7 آسمانوں کے اوپر گئے اور تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین جو تمام نبیوں کے پاس وحی لانا والا فرشتہ، اس نے بھی یہ کہہ کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ یہیں تک میرا مقام ہے، آگے نہیں جا سکتا، آپ میں آپ کا خدا ہے، جائیے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے ملاقات کی، دیدار کیا، اللہ نے جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی، جو چیزیں مشاہد، جو چیزیں غیب کی ہیں ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروا کے بھیجا، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ دیکھ کر کہا ہے، اور جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی جب بولتے ہیں تو وہ بات نبی کی نہیں ہوتی، زبان نبی کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ ایمان بالغیب اصل ہے،
جنت نہیں دیکھی، جنت پر ایمان ہے۔ الجنت حق والنار حق والنبیون حق والقرآن حق، یہ ساری چیزیں حق ہیں، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں سے جو غیب کی چیزیں ہیں یہ کبھی انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کہتا میں جنت کو نہیں مانتا، جاؤ جہنم میں جاؤ، کیا بولیں گے اور کیا بولیں گے؟ اگر جنت کو نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ۔ کوئی کہتا میں جہنم کو بھی نہیں مانتا، پھر بھی اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت کا انکار یا جہنم کا انکار یہ آدمی کو ایمان سے نکال دیتا ہے، آدمی ایمان سے باہر چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی قرآن کا انکار کرے یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے یا کسی نبی کا جس کا نام معلوم ہے اس کا انکار کرے یا آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ اگر اس میں سے کسی ایک کتاب کا بھی کوئی انکار کرتا، کہتا نہیں مانوں گا میں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، عیسیٰ صاحب کو نہیں مانتا میں، تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، مسئلہ آخرت کا ہے۔ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی آخرت کی تیاری کرے، اس لیے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ دنیا تو حالات کا گھر ہے۔ بچے تھے دودھ پیتے تھے، ذرا بڑے ہوئے تو کھانا روٹی کھانے لگے، اور ذرا بڑے ہوئے تو بریانی مرغیاں کھانے لگے، طاقتور ہو گئے، بالغ ہو گئے تو شادی ہو گئی، پھر ہمارے بچے ہو گئے، اور ذرا آگے بڑھے تو ہمارے بچوں کی شادیاں ہو گئی، ہم نانا دادا ہو گئے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی بچے کی طرح کمزور ہو کے دنیا سے بوڑھا ہو کے چلا جاتا ہے۔ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ لِذُولِ الْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، شاعر کہتا ہے کہ پیدا ہو رہے ہو مرنے کے لیے، اور عمارتیں بڑی بڑی بلندپوش عمارتیں بنا رہے ہو ویران ہونے کے لیے۔ ہر عمارت کو گرنا ہے، ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے، یہ بات طے ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے، کسی کا اشکال نہیں ہے۔ تو لہذا دنیا میں آدمی ایک حال پر نہیں رہتا ہے، دنیا میں حالات ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے۔ اس طرح انسان کا بدن بھی وہ بدلتا رہتا ہے، ابھی آدمی دبلا ہے، موٹا ہے، صحت ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، امیری ہے، غریبی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور انجام کیا ہے؟ مر جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، رہنا کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی۔ حدیث ہے کہ تم میں سمجھدار وہ انسان ہے، عقل مند وہ انسان ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کے زمانے میں اپنے اعمال وہ تیار کرے، وہ اعمال کر لے جو آدمی کو مرنے کے بعد کام دینے والے ہیں۔ مرنے کے بعد چیزیں کام نہیں آئیں گی، مکان بھی چھوڑ کر جائے گا، دکان بھی چھوڑ کر جائے گا، کارخانہ فیکٹری بنائے وہ بھی چھوڑ کر جائے گا، بڑی قیمتی سواریاں خریدی تھی وہ بھی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ارے کیا چھوڑے گا؟ بدن کے کپڑے بھی چھوڑ کر جائے گا۔ وہ لوگ کوئی بدن کے کپڑے پہنتے جاتا ہے؟ سیٹ صاحب ہے، اچھے کپڑے پہنا کے، بہترین گھڑی ڈال کے اور بہترین گلے میں کوئی زیور ڈال کے بھیجو، یا کم سے کم صاحب محل ہی میں ان کو قبر بنا کے رہی دفنا کو۔ سب کہتے قبرستان لے، انتقال ہوتے فوراً پوچھتے کب اٹھا رہے ہیں؟ پوچھنے کے لیے پوچھتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے کب اٹھا رہے ہیں؟ اس سے اٹھنے کے لائق بھی نہیں، ان کو اٹھا کے لے جانا پڑے گا۔
کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، ہاتھ کی گھڑی وہ اتار لی۔ ایک واقعہ ہم نے پڑھا چند سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب سفر کر رہے تھے بمبئی سے، ممبئی ہو گیا وہ بمبئی جاتے، وہاں سے سفر کر رہے تھے، بنگلور کی طرف سے آ رہے تھے۔ اللہ کا کرنا کہ صاحب ٹرین میں انتقال ہو گیا، اس لیے کہ موت کب آتی کچھ پتا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ سب کے پاس ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ میری کب ہے معلوم ہے؟ کچھ نہیں بتا سکتا ہے، کب آئے گی کچھ پتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قیامت کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، اسی طرح کس کی موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے۔ آئے گی معلوم ہے، لیکن کب آئے گی؟ بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، اجڑ عمر میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، کب آئے گی معلوم نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا رات اچھے سوئے، صبح اٹھانے گئے تو انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، عالم بنے، اور ماشاءاللہ رام نگرم میں بڑی کتابیں پڑھاتے تھے۔ رمضان میں ہوئی تھا، رمضان میں جمعے کا دن روزہ رکھا تھا اور فجر کا بیان بھی کیا، اور اس کے بعد گھر والوں سے کہا کہ مجھے جمعہ پڑھانا ہے، جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے، ذرا روزہ ہوں اس لیے سو جاؤں گا، ذرا 1.5-2 گھنٹے پہلے مجھے جگہ دینا جمعے کی تیاری کے لیے۔ ہو گئے روزے کی حالت میں، جمعے کا دن، اور گھر والے بھول گئے، جلدی سے جب جگانے کے لیے گئے تو دیکھا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ روزے کی حالت میں جمعے کی تیاری کے لیے سوئے تھے، تھوڑی دیر سو جائیں گے، پھر جمعے کی تیاری کے نہ دھو کے خطبہ دینے کے لیے جائیں گے، لیکن جا نہیں سکے، انتقال ہو گیا۔ کوئی زیادہ عمر نہیں، ہمارے شاگرد ہیں وہ، اور اچھے شاگردوں میں، اور بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے وہ۔ کس کا کب وقت آئے گا معلوم نہیں ہے۔ انسان غفلت میں ہے، اس لیے حدیث میں آیا اکثروا ذکر حازم اللذات وہو الموت، لذتوں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ مراقبہ موت کرو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک بستی میں، چھوٹی سی بستی تھی، اعلان ہوا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب میں بجائے ایک جنازے کے 2 جنازے آئے، تو لوگوں نے پوچھا بھائی دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ کہنے لگے جس نے اعلان کیا تھا اسی کا دوسرا جنازہ ہے۔ جن مؤذن صاحب نے اعلان کیا تھا نا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ، ان کا جنازہ مغرب کی نماز میں آ رہا ہے، تو جنہوں نے اعلان کیا ان کا جنازہ وہ مغرب میں دوسرا جنازہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا صاحب فلاں انتقال کرے، کوئی سمجھ گیا ہم تو آرام سے رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ICU میں ایک بیمار کو جو ICU میں ہے، ایڈمٹ ہے، اسے دیکھنے کے لیے گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اور اس کے پیشانی پر سر ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے تھے، ٹیمپریچر وغیرہ، بخار، دیکھتے دیکھتے بیمار پر گر کے خود مر گئے۔ مریض اچھا ہو کیا گیا، لگ رہا تھا کہ بیمار مرے گا، ڈاکٹر صاحب تو رہیں گے، ڈاکٹر صاحب چلے گئے، بیمار صاحب آ گئے، اچھے ہو گئے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو سب مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ کس کی موت کب آئے گی معلوم نہیں ہے۔ کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، 4 ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہیں،
ان کی بڑی کتاب ہے حدیث کی موطا، بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے. بخاری سے پہلے اسی کو کہتے تھے اصول کتب بعد کتاب اللہ الموطا. اللہ نے بڑا مقام دیا تھا. مدینے کے ہیں، آج بھی مدینے میں وہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں. ان کی تمنا تھی کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، عمرہ کروں، لیکن ڈرتے تھے کہ کہیں مکے میں یا راستے میں موت نہ آ جائے. مدینے میں مرنے کی تمنا تھی، لیکن اس وجہ سے سفر کر کے نہیں جاتے تھے کہ آپ پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے مکے میں عمرے کے درمیان کیا ہوگا، اس لیے عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے. ایک مرتبہ خواب آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ میری زندگی کتنی ہے، تاکہ اس کو سامنے رکھ کر عمرہ کر کے آ جائیں گے. زیارت ہوتی ہے اللہ والوں کو، نیک بندوں کو. اور دیکھو ایک بات ہے، اگر کسی نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے تو وہ نبی ہی ہیں. شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے. شیطان ہر صورت میں آ سکتا ہے، لیکن نبی کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا ہے. اس لیے کہ آپ سراپا ہدایت ہیں اور شیطان سراپا ضلالت ہے. لہذا گمراہ شیطان گمراہ کرنے والا، ہدایت کی محنت کرنے والے نبی کی شکل میں نہیں. اللہ نے اسے قدرت نہیں دی ہے. اگر کسی نے خواب میں دیکھا میں نے نبی کو دیکھا، وہ نبی ہی ہوں گے. اور ایک مسئلہ الگ ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اللہ کے نبی میری زندگی کتنی ہے؟ آپ نے یہ ہاتھ اٹھا کے 5 انگلیاں اس طرح دکھائی. بس یہ سوال اور جواب تھا. نیند کھل گئی، نیند سے بیدار ہو گئے. اب پریشان ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جواب میں فرمائی ہے اس کا کیا مطلب ہے. حالانکہ اتنا بڑا امام ہے وقت کا، لیکن بعض مرتبہ دیکھو بڑوں کا بھی ذہن بعض چھوٹی چیزوں کی طرف بھی نہیں جاتا ہے. اللہ کی مرضی، اور بعض چھوٹوں کو خدا سمجھا دیتے ہیں. میں کس کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کتابوں کو، حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں ایک سوال کیا. وہ سوال یہ تھا کہ بتاؤ ایک درخت ہے جو مومن و مسلمان سے زیادہ مشابہ ہے، وہ کون سا درخت ہے بتاؤ. تو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی، سعد و سعید، عبد الرحمن بن، بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کون سا درخت ہے. سفر کر کے جو جاتے تھے وہ جنگلوں کے درختوں کے بارے میں کہتے سوچنے لگے کون سا درخت ہوگا، وہ کون سا درخت ہوگا، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، مطلب بتایا نہیں کہ کون سا درخت ہے. بعد میں اللہ کے نبی صحابہ سے اللہ کے نے آپ ہی بتا دیجئے کون سا درخت ہے. آپ نے فرمایا کھجور کا درخت ہے. اور وجہ مشابہت کیا وہ بات الگ ہے، وہ آپ پڑھنے کے لیے آئیں گے حدیث تب بتائیں گے، اب نہیں بتائیں گے. بتانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، جن کا عبداللہ ہے، وہ عمر میں چھوٹے تھے، انہوں نے کہا اپنے ابا سے ابا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں. اللہ کے نبی کے بتانے سے پہلے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے دل میں آ گیا یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں. کہا کیوں نہیں بتایا؟ کہا آپ جیسے بڑے بڑے لوگ حضرات موجود ہیں، مجھے شرم مانے بنی کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے بتاؤں، وہ چھوٹا سا بچہ. تو حضرت عمر نے اس وقت فرمایا تھا بیٹا بتا دے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے بتایا. میں کہتا ہوں بیٹے کی ترقی سے باپ کو خوشی ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ باپ اگرچہ کہ وہ کسان ہے معمولی، لیکن بیٹا اگر بڑھ کر کوئی دینی یا دنیاوی اعتبار سے مقامات طے کر لیتا ہے تو باپ ہر جگہ بیٹی کی بات کرتا ہے. مانتے ہو کون ہوں میں؟
فلاں کا ابو ہوں، باپ کو خوشی ہوتی ہے بیٹے کی ترقی سے. اور ایک وجہ یہ ہے کہا کہ اگر تم بتا دیتے تو اللہ کے نبی دعا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی دعا کے مستحق ہو جاتے. بتانا چاہیے، یہ وقت شرم کرنے کا نہیں، حیا کرنے کا نہیں ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو بڑے بڑے صحابہ ہیں لیکن ان کو سمجھ میں بات نہیں ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر آ گئے نا، بچے تھے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی. یہ کھجور کا درخت ہے. تو اس طرح بہت سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کی طرف بڑوں کا ذہن نہیں جاتا، چھوٹوں کے ذہن میں وہ بات آ سکتی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام ہیں. امام مالک کے ہوتے ہوئے مدینے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا تھا. اللہ نے بڑا علم دیا تھا اور تقویٰ بھی تھا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ان کے زمانے میں ایک معبر تھے. معبر کے معنی خواب کی تعبیر دینے والے. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ماشاءاللہ سب جاگ کے سن رہے ہیں. فجر کا بیان مشکل ہوتا ہے، سونے والوں کو جگانا بھی پڑتا ہے، سنانا بھی پڑتا ہے. یہ وقت سونے والے کا نہیں ہے نا، سب ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں. تو اس معبر تھے محمد ابن سیرین کے نام سے. انبیاء میں کہتے ہیں کہ حضرت یوسف السلام کو اللہ نے خواب کا خصوصی علم دیا تھا، خواب کی تعبیر. اور اس امت میں حضرت ابوبکر اور محمد ابن سیرین، صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا. اور ایک محمد ابن سیرین ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا بڑا علم دیا. کوئی بھی کیسا خواب آگے دیکھے اور آگے بتائے اس کی تعبیر بتاتے تھے. جب خواب کی بات آ گئی تو کچھ بتا دیتا ہوں. ایک صاحب ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت میں نے دیکھا میرا گھر گر رہا ہے، میرا گھر گر رہا ہے. نہیں میں نے دیکھا کہ گھر میں آگ جل رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، جہاں آگ جل رہی تھی وہاں جا کے کھودو، خزانہ ملے گا. خزانے کے نام سے منہ میں پانی آتا ہے. ہم کو یہ خزانے مل گیا تو اچھا ہے. تو جا کے کھودا تو خزانہ مل گیا. چند دنوں کے بعد 2 4 5 دن کے بعد ایک آدمی نے بعینی ہی وہی خواب دیکھا کہ گھر میں آگ جل رہی ہے. اس نے آ کے پوچھا حضرت میرے گھر میں نے آگ جلتا ہوا دیکھا. حضرت نے فرمایا جلدی سے گھر خالی کرو، گھر گرنے والا ہے. تو جلدی سے گھر خالی کیا تو واقعی گھر گر گیا. تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت دونوں نے خواب ایک دیکھا ہے، لیکن یہ کو خزانہ جلا دیا، یہ کا گھر گرا دیا، یہ کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت کا جواب تھا کہ تم کیا جانو خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے. پہلے آدمی نے جو خواب دیکھا تھا وہ سردی کے زمانے میں دیکھا تھا، اور سردی میں آگ جو ہے وہ فائدہ مند ہے. لوگ آگ جلا کے تاپتے ہیں، سیکتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنی سردی نہیں ہوتی ہے. یو پی بہار دلی جاؤ وہاں سردی دیکھو. ہم 8 سال لکھنؤ میں رہے، سردی وہاں دیکھی ہے. لکھنؤ کی، دلی کی سردی آپ وہاں جاؤ تو پتہ چلتا ہے. اور سردی کا ایک چلہ ہوتا ہے. 40 دن سردی ایسی پڑتی ہے کہ صاحب جو ہے آدمی پتہ نہیں کہتا بھی کیا مصیبت ہے. تو سردی کے زمانے میں آگ لوگ جلا کر تاپتے ہیں، سیکتے ہیں، گرم، تو فائدہ مند ہے. اور دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا ہے گھر میں آگ جل رہی ہے، وہ گرمی کے زمانے میں دیکھا ہے. اور گرمی میں آگ دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. گرمی میں آج اچھی پہلے گرمی ہے، پھر آگ اس کے اوپر سے کریلا نیم چڑھا. اس لیے گرمی میں آگ دیکھنا نقصان کی بات ہے، سردی میں آگ دیکھنا فائدے کی بات ہے. اس لیے میں نے کہا کہ تم کو خزانہ ملے گا اور تمہارا گھر گر جائے گا. تو اور محمد بن سیرین کے پاس حضرت نے اپنے خاص شاگرد کو بھیجا
یہ کہلا کر کے جا کے محمد ابن سیرین سے کہنا، ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے اور اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا 5 انگلیاں دکھا کر، اس کی تعبیر بتاؤ، پوچھ کر آنا۔ اور دیکھو ایک بات ہے، نام نہیں بتانا کس نے خواب دیکھا ہے۔ چو گئے اور جا کے کہا کہ ایک صاحب نے مدینے میں خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو محمد بن سیرین نے فرمایا کہ بتاؤ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ خواب دیکھنے والے نے نام بتانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں نام نہیں بتا سکتا۔ تو محمد بن سیرین کا دیکھیے یہ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے کوئی بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے، اور مدینے میں سب سے بڑا عالم امام مالک ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا لوگ فراست تھی، اس کو کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، علم غیب نہیں ہے وہ، اور کہیں گے علم غیب ہوگا، فراست ہوتی ہے، سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ جیسے بہت سے حکیم ہوتے ہیں، نفس پکڑ کے بتا دیتے ہیں آپ کو کیا بیماری ہے، اب نہیں ہے حکیم ایسے، لیکن نفس پکڑ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں کیا بیماری ہے۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ جو ہے عورتوں کا نفس نہیں چھوتے تھے، عورتوں کے ہاتھ میں ڈوری دیتے تھے اور اپنے ہاتھ میں ڈوری لے کے بتاتے تھے کہ عورت کو کیا بیماری ہے، اتنی مہارت تھی۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے حکیم صاحب کا امتحان لینے کے لیے پردے میں گھوڑا رکھ کر گھوڑے کے پیر میں رسی باندھی اور رسی لا کے حکیم صاحب کو دیا، حکیم صاحب بتائیے کہ اس بیمار کو کیا تکلیف ہے؟ حکیم صاحب نے مسکرا کے کہا اس نے چنا زیادہ کھا لیا ہے۔ ایسے حکیم ہوتے تھے بھائی، کوئی ایسی بات نہیں کہ صاحب نہ ہو انہونی، اللہ ایسا علم دیتے ہیں۔ تو امام محمد بن سیرین نے کہا کہ وہ ہو نہ ہو امام مالک نے خواب دیکھا ہے، اس لیے کہ ایسا خواب کوئی عالم چھوٹا موٹا نہیں دیکھ سکتا، بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، اور مدینے کا سب سے بڑا عالم امام مالک ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہوگا، اسے ماننا پڑا ہاں امام مالک نے دیکھا ہے۔ تب کہا کہ امام مالک سے کہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 21ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ لقمان ہے، اس کی آخری آیتیں ہیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا پورا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ کس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جو چیز جتنی یقینی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے اس سے اتنی ہی غفلت ہے۔ موت کا نام لے تو کیا بولتے ہیں مولانا، رہنے دو مولانا، کیا بات کرتے ہیں موت کی، مرنا ہے، جب موت ہے مر جائیں گے، ذرا جینے دو مولانا۔ میں سناتا ہوں کئی سال پہلے ہم عاصلہ گئے تھے، ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے بھی گئے، کئی مرتبہ گئے۔ ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ میرا طے ہوا، عربوں کی مسجد تھی۔ میں نے سوچا کہ صاحب عربی خطبے میں بجائے کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کے قرآن حدیث کی روشنی میں موت پر بیان کریں، تو قرآن کی آیت حدیث کی روشنی میں میں نے سارا بیان موت پر کیا۔ کچھ لوگ خوش ہوئے، لیکن نماز کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے جو ذمہ دار قسم کے لگ رہے تھے مسجد کے، انہوں نے آگے کہا یا شیخ انت خوفتنا بذکر الموت ان قلوبنا فی صدورنا تضطرب اترکنا نتمتع وناکل ونعیش احرار۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، پہلے مولوی صاحب تم نے موت کا تذکرہ کر کے ہم کو ڈرا دیا ہے، ہمارے سینوں میں دل جو ہے کانپ رہے ہیں، مریں گے جمائے گی موت، چھوڑو نا کھانے پینے دو ذرا، کیا موت لگا رکھا ہے۔ موت کا نام سننے میں لوگ تیار نہیں ہے، ایسی غفلت ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
دنیا کی چیزوں کی ہوس اور کثرت نے، خواہش نے تم کو غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کر لو، قبروں میں چلے جاؤ۔ دنیا دنیا کہہ کے آدمی بھاگ رہا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اس سے غفلت میں ہے۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی ہوس نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا او ہو کیا کرنا تھا، کیا کر کے چلے گئے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آج میرے دوستوں میں کر رہا تھا کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا، یاد آیا؟ ٹرین میں انتقال ہوتا یاد آیا؟ بیچ میں ادھر ادھر ہم ہو جاتے ہیں، ذرا آپ میں بھول جاتا تو یاد بھی دلا دیں۔ ٹرین میں، فلیٹ میں نہیں، ٹرین میں انتقال ہو گیا۔ اب لوگ جو ہے ایسے موقع کو غنیمت جانتے ہیں، بعض لوگ اس کا انتقال ہوا ہے، اس کا سامان بھی لے لیا اور اس کے جیب میں جو کچھ تھا وہ سب لوٹ لیا، حالانکہ یہ ان کی خدمت کا موقع تھا، ان کا اکرام کرنا تھا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنی تھی، لیکن لوگ ایسے ہوتے ہیں، چنانچہ سب لے لیا۔ اس کے بعد ایک گاؤں میں ٹرین رکی تو ان کا جنازہ اتار لیا گیا اور بستی والوں کے حوالے کر دیا، بھائی اس کو لو اور مسلمان ہیں تو ان کو آپ تدفین کر لو۔ لے گئے، چھوٹی سی بستی تھی، غریبوں کی شاید غریب بستی تھی، اور ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اتا پتہ بھی نہیں کہاں کا آدمی ہے، کوئی ایڈریس کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے مسجد میں اعلان کیا کہ صاحب یہ آدمی کا انتقال ہوا ہے اور وہ لاوارث پتہ نہیں کون ہے، لہذا ان کی تدفین اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اتنے روپے چاہیے، تو چندہ ہوا، چندہ کر کے کفن خریدا گیا اور غسل دیا گیا اور پھر ان کی قبر کھودی گئی اور پھر لے جا کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ 15 دن پتہ نہیں کتنے دن کے بعد معلوم ہوا کہ وہ آدمی جس کی تدفین چندے سے ہوئی وہ بمبئی کا کروڑ پتی آدمی تھا۔ سبق کی کیا بات ہے، عبرت کی کیا بات ہے کہ اس کو اپنے پیسے کا کفن بھی نہیں ملا، چندے کا کفن سے اس کی تدفین ہوئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے نا میرا مال اتنا پیسہ ہے، تیرا پیسہ کیا ہے؟ جو کھا لیا ہمارا، جو پہن لیا ہمارا، اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے آخرت کے کاموں میں کچھ خرچ کر کے اللہ کی بینک میں جمع کر دیا وہ ہمارا، باقی سب دوسروں کا۔ ادھر جان نکلے گی، قبرستان میں جا کے دفن کریں گے تو حدیث میں آتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کیا لایا، اور دنیا والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا۔ ٹھیک ہے، مر گیا، بچوں کے لیے کوئی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، دکان مکان پیسہ بینک بیلنس کوئی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، یہ پوچھتے ہیں، اور تقسیم فوراً ہو جاتی ہے، جس کا زور چلتا وہ لے لیتا ہے، سب کو حق بھی نہیں دیتے لوگ، چھین چھپٹ کے لے لیتے، اور خاص طور سے بہنوں کو تو حق دینے کا رواج ہی نہیں ہے۔ کہتے ابا نے شادی کر کے جہیز میں دے دیا، جوڑا گھوڑا جو کچھ دینا تھا سونا چاندی زیور دے دیا، اب بہنوں کا حق نہیں ہے۔ میرے دوستو، زندگی میں جو دیا وہ اس کا حساب نہیں ہے، مرنے کے وقت جتنا ہے ان سب میں تمام ورثہ کا حق ہے، بھائیوں کا، بہنوں کا، ماں ہے تو ماں کا، ماں باپ کا بھی حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق بنتا ہے، معلوم کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو نہلانے والوں نے اس کے کرتے میں الائچی ملی، تو عالم نے کہا اس الائچی میں بھی سارے وارثوں کا حق ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، چراغ میں تیل جل رہا تھا، انتقال ہوتے عالم نے چراغ بجھا دیا اور کہا اس چراغ کے تیل میں سارے وارثوں کا حق ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوستوں اور بھائیوں، موت ہر ایک کو آنی ہے،
اور موت کی تیاری موت سے پہلے کرنی ہے، غفلت سے نکلنا ہے۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ غفلت سے نکلو اور دنیا سے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرو، یہ مسئلہ اصل ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب تبلیغ میں ہمارے بڑوں کو ہماری دکان مکان سے اور ہماری تجارتوں سے ہماری چیزوں سے ان کو گویا کہ یعنی دشمنی ایسے نکال رہے ہیں، اس لیے نکال رہے ہیں کہ بھئی نکل کر اس کا فکر لاؤ۔ جب دنیا کی بات ہوتی دنیا کی بات ہوتی ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے دنیا کی بات، بیٹا باپ سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے بات دنیا کی کرتا ہے، آخرت کی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے، موت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے دیکھیں مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، کیا دیکھ لیں گے؟ تمنا کرے گا بندہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہے گا اللہ واپس کر دے، بات سمجھ میں آ گئی، اب وہ کروں گا جو تو کہے گا، جو تو نے کہا ہے یا تو چاہتا ہے۔ اللہ کہیں گے کلا کلا، ہرگز نہیں، موقع نکل گیا ہے۔ مرنے کے بعد آدمی نماز تو کیا پڑھے گا، زکات کیا دے گا، حج کیا کرے گا، روزہ کیا رکھے گا، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ موت سے پہلے عمل کا وقت ہے، موت کے بعد اس عمل کی جزا و سزا کا وقت ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار الحقوق ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، تیاری کیسے کرنی ہے؟ کہتے تیاری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دین لاؤ۔ دین کے کیا معنی ہیں؟ دین کے معنی صرف یہ ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کا نبی کا طریقہ کیا ہے۔ دو باتیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کما رہے ہیں، کمانے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور کمانے کا کیا طریقہ ہے؟ خرچ کر رہے ہیں، کرنے میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی کھا رہا ہے، کھانے میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے؟ ہر چیز میں دو باتیں دیکھنا ہے۔ شادی ہے، شادی میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ نکاح کس سے کر سکتا ہے؟ ہر ایک سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے صاف واضح کر دیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم، یہ لمبی تفصیل بتائی ہے سورہ نساء میں کہ ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، خالہ سے، پھوپھی سے، بانجی سے، بھتیجی سے، کس کس سے نکاح حرام ہے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ باقی سب سے نکاح کر سکتے ہو، جو دوسرے کے نکاح میں اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، سگی دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے ایک ساتھ، رضائی ماں سے، رضائی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے صاف قرآن میں بیان کر دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو، دینداری کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، سادگی کے ساتھ نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو، مہر دو، ولیمہ کرو، ایجاب و قبول ہوگا، قاضی صاحب ہوں گے۔ یہ طریقے بتائے گئے ہیں، یعنی کہ میری مرضی ہے جسے چاہے نکاح کر لو، میری مرضی جس طریقے سے چاہے نکاح کر لو۔ مسلمان آزاد نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں بھانجی سے لوگ نکاح کرتے، معلوم ہے کہ بعض مسلمان بھی جہالت کی وجہ سے اپنی بھانجی سے، بھتیجی سے نکاح کر لیتے، دو سگی بہنیں ان سے نکاح ہو رہا ہے، جہالت ہے، مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو معلوم کرو، علم اور ذکر سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو حکم معلوم کرو، نبی کا طریقہ معلوم کرو۔ تبلیغ میں علم و ذکر جو رکھا گیا ہے میرا دوستو، اس لیے نہیں کہ صاحب یہ نمبر گنوا دیے جائیں۔ علم کے معنی کیا ہے؟ کس کا کیا حق ہے یہ معلوم کرو، اللہ کا حکم کیا معلوم کرو، اس حکم کو پورا کرنے کا نبوی طریقہ کیا معلوم کرو۔ یہ نہیں کہ صاحب میرا مال ہے میں جیسے چاہے کروں، میری مرضی ہے۔ یہ جان مال میرے دوستو اس کے ہم مالک نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی لاتا ہے مال؟ ماں کے پیٹ سے کپڑے پہن کے کوئی آیا ہے آج تک؟ گلے میں کوئی زیور پہن کے آیا ہے؟ سب ننگے آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، سوائے رونے کے کچھ نہیں آتا ہے۔ رونا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے،
کہ رونے سے بچے کی ہر ضرورت کو خدا پورا کرتے ہیں. بچہ روتا ہے تو ماں کو خدا سمجھاتے ہیں تیرے بچے کو بھوک لگ رہی دودھ پلا. بچہ روتا ہے ماں کو سمجھاتے ہیں تیرے بچے کے پیٹ میں درد ہے دوا پیلا. تیرے بچے کو سردی لگ رہی پیشاب کر لیا کپڑے بدلا. روتا ہے بچہ ماں کو خدا سمجھاتے ہیں تیرے بچے کی یہ حاجت ہے یہ حاجت ہے یہ حاجت ہے. اللہ کا احسان ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں دین زندگی میں آئے آخرت تو بنے گی اللہ دنیا بھی بنائیں گے. لوگ کیا سمجھتے ہیں دین پر چلیں گے تو جنت ملے گی جہنم سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آخرت میں جنت بعد میں ملے گی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں دین کی برکتیں دیں گے. دین کی برکت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ دلوں میں سکون اور چین آ جائے گا. آج لوگ پریشانی کی نہیں مولانا سکون ہی نہیں ہے چین ہی نہیں ہے پریشانی ہے دشمنیاں ہیں. بیوی شوہر سے پریشان شوہر بیوی سے پریشان اولاد ماں باپ سے ماں باپ اولاد سے پریشان ہے. ہر آدمی پریشان ہے. ٹینشن بولو کون ٹینشن میں نہیں ہے؟ ہر آدمی کا ہمارا ٹینشن. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ چھوٹا بچہ بھی کہہ رہا امی مجھے بہت ٹینشن ہے. بیوی شوہر سے کہتی ٹینشن ہے بات نہ کرو بعد میں بات کریں گے. شوہر گھر میں آتا ہے تو ٹینشن ہے خاموش رہو بات نہ کرو. کیا ٹینشن ہے؟ یہ بے دینی کا اثر ہے. اندر زندگی میں دین آتا ہے تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے سکون آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لفظ اعلیٰ جو ہے قرآن میں اس کے معنی ہوتے ہیں سنو غور سے. آگے جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے اس کو دل و دماغ میں بٹھاؤ. سنو غور سے کیا ہم کہنا چاہتے ہیں پہلے متوجہ کر رہے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے. اللہ کی یاد کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمہ طیبہ کلمہ توحید کلمہ تمجید یہ سب ذکر ہیں. اس کے ساتھ جو مطلوب ذکر ہے وہ کیا ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم تمہاری طرف آئے اس پر عمل کر لو تو تم ذاکر ہو گئے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ہم جا رہے ہیں راستے میں سامنے سے ایک بے پردہ لڑکی آ گئی جوان لڑکی آ گئی. پردہ نہیں ہے بال کھلے ہوئے ہیں کپڑے بھی آدھے پہنی ہوئی ہیں. اس وقت کا ذکر یہ ہے کہ آدمی نگاہ نیچے کر لے. یہ ذکر ہے یہ آدمی ذاکر ہے. لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور اسے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بولو ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ غافل ہے. تسبیح ہے زبان پہ سبحان اللہ ہے اور دیکھ رہا ہے گھور گھور کے تو ظاہر ہے کہ یہ ذاکر نہیں غافل انسان ہے. اس وقت کا ذکر یہ ہے کہ نگاہ نیچے کرو. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. کہیے ایمان والوں سے کہ نگاہ نیچے کریں. اس لیے کہ نگاہ بھٹکتی ہے تو پھر آدمی کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. نگاہ پہلے غلط ہوتی ہے پھر آدمی کا غلط عمل ہوتا ہے. تو نگاہ کی حفاظت کرو. منڈی میں بیٹھے دکان میں بیٹھے ہیں ایک آدمی آیا سادہ سیدھا سا. آپ نے کہا اللہ کا بندہ ہے میرے دکان میں یہ قیمت ہے اس قیمت پہ اسے صحیح مال دینا چاہیے. ڈنڈی نہیں مارنا کم نہیں تولنا مال میں ملاوٹ نہیں کرنا. ایک مال دکھا کے دوسرا مال نہیں دینا. جو مال صحیح ہے صحیح قیمت پر دینا. تمہارا نفع رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے
تو یہ اس وقت کا ذکر ہے. اگر آنے والے کو دیکھا سادہ سیدھا آدمی ہے، مولوی ہے، اسے دھوکہ دے سکتے ہیں، لہذا 100 روپے کی چیز آپ 200 روپے بیچ رہے ہیں، اور اوپر سے کیا کریں، مولانا آپ کی وجہ سے میں نے اتنی قیمت رکھی، ورنہ کوئی اور آتا تو اور قیمت زیادہ بڑھا کے دیتا. مولویوں کو لوگ جب سمجھتے کہ مولوی جو ہے وہ سادہ ہے، اسے دھوکہ دینا آسان ہے. ایسا نہیں سمجھنا، مولوی بہت سمجھدار ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی خاطر دھوکہ کھا لیتا ہے. چلو بھی ٹھیک ہے، لے لیں دو، ذرا زیادہ نفع لے لیں دو. لوگ سامنے والے کو دیکھ کر دھوکہ دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں کاروبار تو کرنا مشکل، اس لیے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. ابھی ہمارے حافظ صاحب تھے، ہمارے ساتھ آئے تھے خبر میں، وہ کاروں کے ڈیلنگ کرتے تھے، سیکنڈ ہینڈ کار. میں نے کہا کیسے چل رہا؟ کہا مولانا نے چھوڑ دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بہت گڑبڑ ہے، اس سے میں نے کاروبار ہی چھوڑ دیا. بہت سے لوگ بولتے ہیں فلاں کاروبار میں بہت فراڈ ہے، دھوکہ ہے. بھائی وہ دنیا دھوکہ دی، آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ مسلمان تو دھوکہ دیتا نہیں ہے، مسلمان دھوکہ کھاتا بھی نہیں، دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے. دھوکہ کھا لے تو حرج کی بات، لیکن دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر آدمی جو ہے دکان میں بیٹھ کر ڈنڈی مار رہا ہے، کم توڑ رہا ہے، اور ایک چیز دکھا کے دوسری چیز دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غافل ہے، ذاکر نہیں ہے. اس کے کاروبار سے اسے سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا. یہ کما کے لے جائے گا، 1000 کی جگہ 10,000 کمائے گا جھوٹ بول کے، لیکن اس کی روزی جب اس کے پیٹ میں جائے گی تو اس کے اعضاء و جوارح گناہ پر آمادہ ہوں گے. اور جو اپنی بیوی بچوں کو کھلائے گا تو بیوی بھی نافرمان بنے گی، بچے بھی نافرمان بنے گے. جیسے بچوں کو کھلانا فرض ہے تو حلال کھلانا فرض ہے، بیوی کو کھلانا فرض ہے تو حلال کھلانا فرض ہے. صرف کھلانا فرض نہیں ہے، کمانا فرض ہے، لیکن حلال کمانا فرض ہے. یعنی کہ صاحب جیسے چاہے کرو. لوگوں نے آج جھوٹ کو ٹیکنک سمجھ لیا ہے کہ بڑا ہنر ہے جھوٹ بول کے کماؤ. یہاں تک کہ اللہ معاف فرمائے مسلمان یہ کہنے لگا کہ مولانا جھوٹ کے بغیر ہوتا نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. حدیث کیا کہہ رہی؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دے گی اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرے گا، یہ حدیث کہہ رہی. اور مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے جھوٹ بولے گا تو مسئلہ حل نہیں ہو، یعنی سچ بولے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. مسلمان کی زبان سے ہونے لگا. مولانا جب تک ہم جو ہے سود پر پیسہ لینا دینا نہیں کریں گے اور لون نہیں لیں گے بینکوں سے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. کوئی شکل دکھائیے مولانا، ذرا سود بھی ذرا حلال ہو جائے. حدیث میں آتا اتقوا الربا والریبا، سود سے بچو، اور جہاں سود کا شبہ بھی ہے اس سے بھی بچو، یہ حدیث کہہ رہی. اور جو سودی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہم ہمارے خلاف، وہ اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے، ہمارے سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے. اب بولو اللہ سے کوئی جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، عزت و ذلت کا وہ مالک ہے، نفع نقصان کا وہ مالک ہے. ساری مخلوق اس نے پیدا کی ہے اور ساری مخلوق پر کنٹرول اسی کا ہے. الا لہ الخلق والامر، ایک آیت سمجھنے کے لیے کافی ہے. ساری مخلوق اسی کی ہے اور ساری مخلوق پر قبضہ بھی اسی کا ہے، کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. اللہ نے بتا دیا قرآن میں واقعات کو، نبیوں کے واقعات کو بیان کر کے. آگ جلائی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، ایسی آگ نہ اس سے پہلے جلی نہ اس کے بعد جلائی گئی، اس آگ میں ڈالا گیا. اب یہ سمجھ کے آگ جلا گی، ختم کر دے گی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا. اسے جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، آگ کو حکم آیا. قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ،
کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی سلامتی والی بن جائے۔ 40 دن علماء لکھتے ہیں کہ آگ میں رہے لیکن حضرت ابراہیم کو کیا جلاتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک رواں بھی نہیں جلا، رسیاں جل گئی، سارے جتنے انہوں نے یعنی ڈالنے کے لیے جو اسباب استعمال کیے سب ختم ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال، ایک کھال اور بال تو کیا رواں بھی نہیں جلا، اس لیے کہ اللہ کا حکم آگ پر آیا۔ لہذا کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہیں۔ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین خلقہ، فرمایا کہ تم اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لو، اللہ کو راضی کر لو، باقی ساری مخلوق کے جتنے مسئلے تمہارے اللہ حل کر دیں گے، سب کو خدا راضی کر دیں گے۔ مخلوق کو راضی کرنے کے فکر میں نہ رہو، ایک اللہ کو راضی کرنا کرو، اور ایک کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو راضی کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، باقی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ راضی کر دیں گے اور سب کے دل میں خدا ہماری محبت ڈال دیں گے۔ اور میں کر رہا تھا میرے دوستو، دین آتا ہے تو برکتیں لاتا ہے، بدلہ تو مرنے کے بعد ملے گا، یہ بات طے ہے۔ دین کا بدلہ اور دین کے جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، عمرہ ہے، ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، ان سب کا بدلہ تو مرنے کے بعد ملے گا، لیکن دنیا میں خدا برکتیں دیں گے۔ اور برکت کیا ہے کہ دلوں میں چین آ جائے گا، آدمی رہے گا جھوپڑے میں، سکون کی نیند سوئے گا، کھائے گا روٹی چٹنی دال بھات دال چاول لیکن سکون سے رہے گا۔ بریانی بھی کھاؤ تو سکون نہیں ہے، بہترین دلوب گدے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، حشم و خدم ہے، نوکر چاکر ہیں، 4 10 آدمی خدمت کے لیے ہیں، لیکن سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہے۔ تبلیغ کی برکت سے دنیا بہت دیکھی، دنیا کے ہر بر اعظم میں ہے، ادھر آسٹریلیا، ادھر یورپ، ادھر ساؤتھ امریکہ، اور ادھر جو ہے اور بھی لندن، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، عرب ملکوں میں گئے، لیکن بہت سی جگہ ایسے لوگوں سے ملے جو مالدار بہت ہیں، اللہ نے بے حساب دولت دی ہے، بہترین محلوں میں بنگلوں میں رہتے ہیں، 4 5 کروڑ کی کاروں میں پھرتے ہیں، تو جب ان سے بات ہوتی ہے تو بہت دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ہم کو چین و سکون دے، آرام کی نیند دے دے۔ نیند نہیں ہے، آرام نہیں ہے، سب ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ گولیاں کھا کر بھی اب نیند نہیں آ رہی ہے، خواب آور گولیاں کھاتے تھے تھوڑی نیند آتی تھی، اب خواب آور گولیاں بھی فیل ہو گئی، اب نیند نہیں آ رہی۔ عجیب، رات بے چینی میں اور دن بے چینی میں گزرتا ہے، سکون نہ دار، سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال ہے، تجارت ہے، لیکن تجارت کا دین نہیں ہے۔ بہت کچھ ہے لیکن مالداری کا دین نہیں ہے۔ مالدار ہے، مالداری کا دین کیا ہے؟ تجارت کا دین کیا ہے؟ گھر کا دین کیا ہے؟ خوشی کا دین کیا ہے؟ معلوم نہیں ہے، بے دینی کی زندگی گزر رہی ہے، خواہشات کی زندگی، سکون کہاں سے ملے گا؟ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ، تو ذکر کے معنی اللہ کی اطاعت نبی کے طریقے پر۔ ہر وقت دیکھو کہ میں اس حال میں ہوں، اب میں خوشی کے لمحات میں گزر رہا، خوشی کیسے کرنا، غم ہے تو غم میں کیسے رہنا، سفر ہے تو سفر میں کیا کرنا، حضر میں ہے تو حضر میں کیا کرنا، کمائی میں ہو تو کمائی میں کیا احکام ہیں، خرچ کرنے جا رہا ہوں تو خرچ کہاں کرنا، کیسے کرنا، کن پر خرچ کرنا، یہ علم و ذکر ہے، معلوم بھی کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں، یہ ذکر ہو جائے۔ کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا اللہ کی نبی کے طریقے پر وہ ذاکرین میں شمار ہوگا۔ ایک آدمی بڑا آفیسر ہے،
اور حکومت اسے 1 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ دیتی ہے اس کے کام پر، اور لوگ اس کے آفس میں آتے ہیں کام کرانے کے لیے. اب یہ کام کر کر کے سب کو دے رہا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، تنخواہ میری ملتی ہے، آپ کے جو کام ہے آؤ میں کر کے دیتا ہوں، اور آپ کے فیل میرے آفس میں میرے میز پر ہوں گے، کل آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ایماندار آفیسر ہے. لیکن ایک آدمی کو تنخواہ بھی ملتی ہے اور لوگوں کے کام نہیں کرتا ہے، بلکہ الٹا کہتا ہے کہ صاحب اتنا پیسہ دو گے تو کام ہوگا. اس کو آج کل کہتے ہیں لوگ وٹامن آر. جانتے ہیں وٹامن آر؟ رشوت. اس کے بغیر کام نہیں کرتے. بھئی تنخواہ کس کی لیتے ہو؟ رشوت کیوں لے رہے ہو؟ لوگوں کا کام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب بیچارے مجبور ہیں دینے پر، نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوتا ہے. حدیث کہتی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں. تو ہر وقت کا ذکر ہے، ہر وقت جو عمل کرنا ہے وہ کر لے، وہ تو ذاکر بن گیا. اللہ سکون دے دے، اطمینان دے دے. دوسری چیز کیا ہوگی؟ اللہ محبتیں ڈالیں گے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا سب ہے محبت نہیں ہے. بیوی کو شکایت ہے شوہر محبت نہیں کرتا، شوہر کو شکایت ہے بیوی محبت نہیں کرتی، بچوں کو شکایت ہے ماں باپ جیسی محبت کرنی چاہیے ویسے نہیں کرتے. پھر بھی اللہ کا کرم ہے ہمارے ملکوں میں یہ حالات ٹھیک ہیں. لیکن آپ چلے جائیں یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، چلے جائیے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد لے جا کے وہ بزرگوں کے گھر میں چھوڑ دیتی ہے. سنا یہاں بھی بزرگوں کا گھر ہے، بازار میں بھی. یعنی ماں باپ کی خدمت اولاد نہیں کرے گی، لے جا کے وہ حوالے کر دیتے، تو خدمت کرو، حکومت کے حوالے کر دیتے. یہاں تک ہم نے سنا آسٹریلیا میں مسلمان کا واقعہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو خبر دی حکومت نے کہ آپ کے بیٹے کا آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. تو بیٹے نے کیا کہا کہ اگر پیر کا انتقال ہو گیا اور وہاں ویکینڈ میں چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار، اس نے کہا کہ میں مشغول ہوں، بیزی ہوں، میں آ نہیں سکتا، لہذا آپ اس کو رکھیں تو ہفتے تک رکھیں، اگر جلدی ہے تو آپ تدفین کر دیں، جو بل ہوگی میں ادا کر دوں گا. باپ کے جنازے میں بیٹا آنے تیار نہیں ہے، دنیا میں اتنا بزی ہے. ایک واقعہ سنا کہ باپ کا جنازہ مسجد میں ہے، بیٹا مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے. کسی کا جنازہ ہوا جلدی چلے جاؤ، کہنے نہیں ہونے دو، میں یہ رہوں گا. کیا بات ہے؟ کہا میرے پیر میں 10,000 کا جوتا ہے، مسجد میں جاؤں تو چوری کا خطرہ ہے. جوتا قیمتی ہے باپ کے نماز جنازہ سے. یہ حال ہے لوگوں کا، بے دینی کا عالم بتا رہا ہوں. اور وہی بچہ نوجوان جب جماعت میں گیا، کچھ وقت لگا، چلا چاہ میں نے جو بھی، تو کہتے اب وہ روتا ہے ہر وقت کہ اے اللہ معاف فرما دے کہ میں اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا جوتوں کی حفاظت میں. اب تہجد میں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے. زندگی بدلی. اللہ نے اللہ کا جو بے فکری کی بات کی مادہ کو ختم کیا، فکر آخرت پیدا ہوئی. ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ باپ جنت کا دروازوں میں سے دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں باپ راضی ہے تو جنت میں لے گی، ورنہ جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. یہ جب سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، تب یہ ساری باتیں اندر آئیں گی، پھر عمل آئے گا، اور پھر محبتیں پیدا ہوں گی. اولاد ماں باپ سے محبت کرے گی، ماں باپ اولاد سے محبت کرے گی. دنیا میں مزہ جینے کا آئے گا. محبت کے بغیر عداوت ہے، دشمنی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بھائی بھائی سے نہیں ہوتی، بھائی کی بہن سے نہیں بنتی، داماد کی سسر سے نہیں بنتی. کیا زندگی ہے؟ وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ محبت والی زندگی اصل زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
ایمان و اعمال جو اصل دین ہے، جو یہ دین ایمان و اعمال کی زندگی گزاریں گے، اللہ جو رحمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں پیدا کریں گے۔ محبت مال سے نہیں آتی ہے، مالدار بن کے تو محبت آ جائے گی، مال سے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ ایمان سے اور دین سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ چیزوں میں، چھوٹی چیزوں میں اللہ اتنی برکت دیتے تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ برکت مانگی ہے، برکت، کثرت نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ایک آدمی کی کمائی اور سیلری ماہانہ 1,00,000 روپے ہے، اور ایک آدمی کی 25,000 روپے ہے، کون زیادہ ہے؟ وہاں وہ بھی پوچھنے کی بات ہے کہ لاکھ تو زیادہ ہی ہے، بچہ بھی بتائے گا۔ آگے کی بات سنو، 1,00,000 روپے والے سے پوچھتے بھی کیسے گزر رہی ہے، تو روتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہتا مولانا 1,00,000 روپے تو ہے لیکن ہر مہینہ 1,00,000 کے اوپر 10,000 روپے قرضہ بھی ہو رہا ہے، یہ بیماری، وہ پریشانی، وہ جھگڑا، فلاں کہ ایک سال میں 1,20,000 قرضہ چڑھ رہا ہے، 1,00,000 روپے بس نہیں ہو رہے ہیں۔ اور 25,000 روپے والے سے پوچھا ہم نے، وہ کہتا الحمدللہ 20,000 میں اللہ کا کرم سارے کام ہو جاتے ہیں اور 5,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ بولو کون سے اچھے؟ 1,00,000 کی 25، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ ذہن میں 1,00,000 ہوتے مولانا 1,00,000 بنا چاہیے۔ 1,00,000 ہے کثرت کے بغیر برکت کے، اور 25,000 کم ہے لیکن برکت کے ہیں، اللہ کام چلا رہے، کوئی بیماریاں نہیں، کوئی پریشانیاں نہیں، کوئی قرضداری نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی کورٹ کچہری کا مسئلہ نہیں، کھانا پینا، جو مہمان آئے کھلانا، بچوں کی خدمت اور بھی بچوں کے ماں باپ کی خدمت کر آرام سے ہیں، سکون سے ہیں۔ اگرچہ کسی 25,000 اس میں بھی 5,000 بچ رہے تو سکون ہے کہ نہیں اس میں؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں مولانا بہت ہونا، بہت سے لوگ بولتے ہیں دیا تو بہت دے، نہیں تو موت دے، بولتے ہیں اللہ دیا تو بہت دے، نہیں تو موت دے۔ موت نہیں مانگنا، اللہ سے برکت مانگنا، اللہ برکت والی روزی دے۔ برکت کے کیا معنی؟ تھوڑا ہو کام پورا ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے، پریشانی نہ ہو، کوئی چیز اٹکے نہیں۔ مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے تو آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ بارک اللہ لکم، نہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، کثرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ صاحب ایک نکاح دوسرا نکاح اور ہو جائے، ایسا تو نہیں نا کہ اللہ نکاح ہوا ہے میاں بیوی محبت پیدا کرے، نیک صالح اولاد دے، چین سکون کی زندگی دے، ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے دعا کرنے کا، برکت کا۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے برکت دے دیتے ہیں۔ کمائی کم ہے، انکم کم ہے، سیلری کم ہے، تنخواہ کم ہے، لیکن کام پورے ہو جائیں گے، کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور چوتھی جو بات ہے بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ آئے گا دعا مانگو، اللہ مسئلے کو حل کر دیں گے، دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لوگ بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، دم کر دیجئے، ہم اس کو انکار نہیں کر رہے، لیکن اس آنے والے سے پوچھو فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ کہتے نہیں مولانا فجر میں تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہو روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہو؟ مولانا قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتے ہو؟ کہ مولانا واقعہ بھی نہیں پڑھتا، نہ فجر پڑھتا ہے، نہ یاسین پڑھتا ہے، نہ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آگے وظیفہ مانگتا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے، سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن ہے۔ نماز پڑھو، سارے دین کے مسئلے اللہ حل کر دیں گے، نماز پڑھ کے نکلو گا۔
سورہ یاسین پڑھو، دن بھر کے مسئلے اللہ حل کر دیں گے. سورہ واقعہ پڑھو، گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، انتقال کے قریب میں حضرت عثمان بن عفان کے زمانے خلافت میں عیادت کے لیے گئے تو آخری وقت تھا ان کا، دنیا سے جانے والے تھے. تو کئی سوالات کیے. ماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے، کیا شکایت ہے. ہم پوچھتے ہیں نا کیا حال ہے، کیا تکلیف ہے. ماذا تشتکی، میں نے کہا اشتکی ذنوبی، مجھے گناہوں کی تکلیف ہے. ہم حضرت کہتے ہیں سر میں بہت درد ہے، پیٹ میں بہت درد ہے، بدن بہت درد کر رہا ہے. حضرت نے کہا مجھے گناہوں کی تکلیف ہے. کہنا ماذا تشتہی، کس چیز کی رغبت ہے. پوچھتے نا کیا کھائیں گے، سیب لاؤں، انترا لاؤں، کیا لاؤں. ماذا تشتہی، کہنے کہ اشتہی رحمت ربی، اللہ کی، میرے رب کی رحمت کی مجھے تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے. کیا لوگ تھے. هل اطلب لك طبيبا، آگے سوال کیا، کئی سوالات ہیں. اس میں پوچھا کہ آپ کے لیے کوئی طبیب، ڈاکٹر کو بلاؤں. عربی میں طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو. طبیب کو بلاؤں، کسی طبیب کو آپ کو دیکھ لے. تو کیا جواب دیا، هو الذي امرضني، طبیب ہی نے بیمار ڈالا ہے. بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے، وہی شفا دے گا. اور اس کے آخر میں ایک بات ہے کہ آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں بیت المال سے. تو حضرت نے کہا کہ نہیں چاہیے، وظیفہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے آپ تو جا رہے ہیں، آپ کو نہیں چاہیے، لیکن آپ کی 9 بیٹیاں ہیں تو وظیفہ طے کرنا ہوگا تو آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائے گا. آپ منع کیوں کر رہے ہیں. کیا جواب دیا ہے. فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کا احسان کہ آپ وظیفہ طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے، میری بچوں کو بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل یوم کل لیلۃ قبل النوم لم تصبہ الفاقہ، کہ جو آدمی سونے سے پہلے ہر رات میں سورہ واقعہ کی اہتمام سے تلاوت کر لیتا ہے، اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور میری بچیوں کو سب میں نے سکھا دیا ہے، میری بچیاں روزانہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. مجھے امید ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم فضائل ہی نہیں جانتے کس عمل کے کیا فضائل ہیں. ہاں زمینوں کے فضائل، چیزوں کے فضائل، سونا چاندی کی قیمتیں، کاروں کی، چیزوں کی چیزیں قیمتیں کے فضائل جانتے، اعمال کے فضائل ہم نہیں جانتے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر سے نکلے اور گھر سے نکلتے ہوئے صرف اتنا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی سی دعا ہے. یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ متعین ہے اور خبر نبی کی ہے. تو فرشتہ کیا کہتا ہے، ہدیتا ووقیتا وکفیتا، 3 باتیں کرتا ہے. اللہ نے تجھے ہدایت دے دی تو گمراہی سے بچ جائے، کسی گمراہی کی شکار نہیں ہوگا، جا باہر جا. وہ وقیتا، اور فرمایا کہ تیری حفاظت ہو جائے گی، کوئی تجھے دشمن نقصان نہیں پہنچا دے. وہ کفیتا، اور جس کام کے لیے جا رہا وہ کام بھی ہو جائے گا. یہ آدمی صحیح سالم غانم ہو کر اور جو کامیاب ہو کر ہدایت کے ساتھ گھر واپس آئے. کتنے لوگ ہیں یہ دعا جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکلو دعا پڑھ لو، فرشتے کی دعا مل گئی اور فرشتے کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے خود فرشتے کو لگایا ہے یہ دعا کرنا، میں اسے اپنی دعا قبول کروں گا. یہ بندہ اتنا پڑھ لے تو دعا کرنا. تو دوستو اور بھائیوں، دین کا جو فائدہ ہے وہ آخرت میں بدلے کی شکل میں، وہ بدلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا اور اعلیٰ درجے کا ہوگا. اور دنیا میں اس کی یہ برکتیں ملے گی کہ دعاؤں میں قبولیت آئے گی، دلوں میں چین آئے گا اور محبت والی زندگی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ چیزوں میں، کم چیزوں میں کام بنا کر برکت دے دیں گے. یہ دنیا کا فائدہ ہے. اس کے لیے ایک محنت ہے تبلیغ کے نام سے. اندر ایمان جب بنتا ہے
تو ایمان میں جب قوت آتی ہے تو آدمی فرائض ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اندر کی ایمان کی جو طاقت ہے، ایمان ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے اور اللہ کے فرائض پر آ جائے۔ نماز فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ آدمی کی نماز نہ چھوٹے۔ اذان ہوتے ہی آدمی فکر کرے نماز پڑھنے کی، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں گے، اللہ توفیق دے صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نماز قضا نہیں ہوگی۔ رمضان آئے گا تو روزہ اہتمام سے رکھیں گے، ایک روزہ بغیر عذر کے نہیں چھوڑیں گے۔ شریعت نے خود ہی بتایا ہے کہ آپ مسافر ہیں، آپ بیمار ہیں، یا بہت بوڑھے ہیں، یا کوئی عورت ہے جو امید سے ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے عذر ہے، بعد میں روزہ رکھیں۔ لیکن کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو روزہ ہر حال میں رکھیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، پورے مال کی پائی پائی کے حساب لگا کے زکات نکالیں گے۔ اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ کہاں سے دینا، کمیٹی والے بھی 3 چلر لے رہے ہیں، اس لیے مولانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں گھر بنانا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ بولو مہنگا ہے نا، پچھلے سالوں میں اگر گھر بنانا مشکل ہے نا، لیکن گھر بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ سواری خریدنا مہنگی ہے کہ سستی ہے سواریاں؟ لوگ سواریاں خرید رہے، 20-25 لاکھ کی سواریاں خرید رہے۔ لباس پہن رہے ہیں، قیمتی لباس پہن رہے ہیں، قیمتی گھڑیاں پہن رہے ہیں، قیمتی چشمے پہن رہے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے تو 1000 روپے کا خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مہنگائی ایک طرف ہے لیکن پھر بھی آدمی کر رہا ہے۔ لیکن حج کے لیے کہتا ہے حج مہنگا ہو گیا ہے۔ اگر دل میں طلب ہو، تڑپ ہو، تو حج پہ پوری زندگی کا پیسہ بھی لگ جائے، ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے تو میرے دوستو سستا سودا ہے۔ اللہ کا گھر دیکھ لیا، ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے تو بار بار حج کی اندر سے جی چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھیں۔ تو میں کر رہا تھا، ایمان جب اپنی قوت کے ساتھ اندر آتا ہے تو پھر میرے دوستوں فرائض ادا کرنا مشکل نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بلکہ بعض حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکلے اور یہ ایمان ماشاءاللہ گرمایا، ایمان مضبوط ہوا، تو پھر انہوں نے پچھلے 20 سال کی نمازوں کی قضا کی ہے۔ 15-20 سال کی جو زکات نہیں دی، حساب لگا کے پچھلے 15-20 سال کی زکات دی ہے۔ آدمی کو فکر ہوتا ہے اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ پوچھیں گے کہ تو بالغ ہونے سے لے کر 15-20 سال تک تو نے نماز نہیں پڑھی، اس کا حساب دے، تو کہاں سے دے گا؟ نوافل کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں گے، تہجد کی جگہ، اشراق کی جگہ، اوابین کی جگہ، اور جتنی نوافل ہیں غیر موقدہ نمازیں، اس کی جگہ ہم فرض ادا کریں حساب لگا کے۔ بالغ ہونے کے بعد 10 سال تک میں نے نماز نہیں پڑھی، 15 سال نماز نہیں پڑھی، وہ نماز سے ہم قضا کریں گے، اس لیے کہ نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو حکم ہے کہ بیٹھ کے پڑھو، رکوع سجدے سے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم سے پڑھو، قبلے کا پتہ نہیں تحری کر کے پڑھو، گندے کپڑے پاک کپڑے نہیں ہیں انہیں گندے کپڑوں میں نماز پڑھو، یہاں تک کہ کوئی کپڑا آپ کے پاس نہ گندا نہ صاف ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، لوگوں نے آپ کو کسی طرح برہنہ کر کے چھوڑ دیا، کہیں آپ کا سب لوٹ لیا، نماز کا وقت آ گیا، اسی حال میں بیٹھ کے نماز پڑھو اشارے سے، نماز معاف نہیں ہے۔ حکم اللہ کا ہے، طریقہ نبی بتائیں گے۔ اقیم الصلاۃ اللہ کا حکم ہے، 20 جگہ قرآن میں ہے، لیکن طریقہ نبی بتائیں گے، طریقے سے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ طریقے نہیں جانتے اس لیے عمل مشکل معلوم ہوتا ہے۔ زکات ہر ایک پر فرض نہیں ہے، ہر سال آدمی پر جو ہے 100% نہیں ہے، 2.5% زکات ہے۔ 40 لاکھ روپے اگر آپ کی ملکیت میں ہے، صرف آپ کو 1 لاکھ روپے نکالنا ہے، 40 لاکھ میں 2.5 لاکھ روپے، 40 یعنی آپ کے پاس 40 لاکھ روپے ہیں تو کتنے نکالنا بولو؟ 1 لاکھ۔ کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ روپے نکالنا ہے۔
2.5% ہے، باقی سب آپ کا حلال ہے، خرچ کیجیے۔ اور دینا کسے ہے؟ آپ کے خاندان میں جو بھائی بہن غریب ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، یہاں تک کہ آپ کے سسر یا آپ کے داماد اگر ضرورت پڑے تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ کہاں خرچ ہے؟ اپنوں کو خرچ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، دین آسان ہے، مشکل وجہ ہونے کی وجہ 2 ہیں۔ ایک علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں۔ جو چیز آدمی نہیں جانتا نا، وہ آسان بھی مشکل ہوتی ہے۔ بولو، میں مثال دیتا ہوں، سائیکل چلانا آسان ہے کہ ہوائی جہاز اڑانا آسان ہے؟ کیا دیکھو، بچہ بھی بول رہا سائیکل چلانا آسان ہے، اس لیے چلاتا ہے بچہ ہے۔ اگر پائلٹ نے سائیکل نہ سیکھی ہو، اسے سائیکل دے تو چلاتا ہے؟ ہوائی جہاز اڑاتے نا بھائی، سائیکل چلاؤ، نہیں اڑانا نہیں آتی، اس لیے سیکھی نہیں ہے، سیکھنے کے وقت نہیں دیا ہے۔ لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ سائیکل چلاتے ہیں، سرکس دکھاتے ہیں، اگلا پہیا اٹھا کے چلاتا، ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے، 2-4 کو بٹھا کے چلاتا ہے، اس لیے کہ سیکھ لیا ہے۔ چھوٹا بچہ 6-7 سال کا چلا رہا ہے، وہ پائلٹ صاحب جو ماشاءاللہ 15 گھنٹے چلاتے ہیں، اڑاتے ہیں جمبو جٹ، 800 آدمی کا ہوائی جہاز لے کے، ان کا سامان لے کے اڑاتے ہیں، لیکن وہ سائیکل کیوں نہیں چلا رہی؟ اسی کی سیکھی نہیں ہے۔ جو آدمی سیکھ لیتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو نہیں سیکھا وہ آسان بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو دین ہم نے سیکھا نہیں ہے، معلوم نہیں کیا ہے، اس لیے دین مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معلومات ہیں تو یقین نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ معلوم ہے نماز فرض ہے، اذان کی آواز سن کر بھی باہر سے گزر رہا ہے، مسلمان ہے، لگ رہا ہے یہ اذان میرے لیے نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے لیے ہے۔ ارے عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الرحمان کے لیے اذان ہو رہی، رام پرساد کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے اذان ہے، لیکن مسلمان مسجد میں نہیں آ رہا ہے، گزر رہا ہے سامنے، مسجد کی دکان میں بیٹھ کے بیپار کر رہا ہے، مسجد کے گھر میں کرائے پر رہتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آتا ہے، ایمان کمزور ہے۔ تو تبلیغ میں مقصد یہ ہے کہ چلیں گے پھریں گے اور انشاءاللہ آخرت کے مذاکرے ہوں گے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کے احسانات کے مذاکرے ہوں گے، بولیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، اور پھر جنت و جہنم کو سوچیں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کے مذاکرے ہوں گے، ایمان اندر مضبوط ہوگا، اور پھر آدمی اپنی اپنی جگہ رہے گا تو کوئی فرض نہیں چھوٹے گا، کسی حرام کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ کمائی کے بھی حرام ہیں، خرچ کرنے کے بھی حرام ہیں، حرام نہیں کمائے گا، حرام جگہ نہیں خرچ کرے گا، دیکھنے میں بھی حرام ہے، حرام نہیں دیکھے گا، حرام نہیں بولے گا، حرام نہیں سنے گا، ہر چیز کا جو حرام ہے اسے اپنے آپ کو بچائے گا۔ فرمائے کہ جو آدمی حرام سے بچ جائے، اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ جو حرام سے بچ جائے۔ عبادت گزار کون ہے؟ جو حرام سے بچ جائے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، تبلیغ و دعوت کا جو کام ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے، بے فلاں لوگ تبلیغ والے، ہم تبلیغ والے نہیں ہیں، ہر مسلمان کا کام ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں، یہ کہ ہم خود دیندار بنیں اور اپنے ماحول میں بھی، بچوں میں، خاندانوں میں دین لائیں، اور تیسری ذمہ داری سارے عالم میں دین آئے، اس لیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن نے اعلان کر دیا، منصوص بالقرآن ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی طرح کا نبی نہیں، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ حقیقی، نہ مجازی، کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، یہ امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ لہذا نبیوں والی محنت، جس سے خود اپنی زندگی میں دین آئے، اپنے ماحول میں دین آئے اور سارے عالم میں دین آئے، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کی ایک محنت ہے۔ میرے دوستو، جس کو تبلیغ و دعوت کی محنت سے لوگ جانتے پہچانتے ہیں، صرف یہ کولار ضلع میں، یہ کرناٹک صوبے میں نہیں ہو رہا، ہندوستان ملک میں نہیں ہو رہا کام، ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔
جیسے میں نے کہا نا، ابھی ہم پچھلے دسمبر میں آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ، ان 3 ملکوں میں ہمارا سفر تھا، 21 دن کا سفر تھا، اور ہر جگہ ماشاءاللہ اجتماع ہو گئے. جیسے یہاں اجتماع ہو رہا، اجتماع وہاں بھی ہو گئے. اور مسلمان تھوڑے ہیں، تعداد تھوڑی جمع ہوتی ہے، یا مسلمان زیادہ، تعداد زیادہ جمع ہوتی ہے. تو لہذا ہر جگہ دعوت کا کام ہو رہا. لوگ اللہ کے راہ میں 4 مہینے چلا نکل رہے ہیں، 2.5 گھنٹہ لگا رہے ہیں، 3 دن لگا رہے ہیں، مسجد اور جماعت میں بیٹھ کر فکریں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، آنے والی جماعتوں کی نصرت کر رہے ہیں، مسورات کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں. یہ سب ہماری آخرت کا کوشہ ہے. دیندار بننا اور لوگوں کے زندگی میں دین کے آنے کا سبب بننا، اور اس کے لیے اپنی جان و مال کا استعمال صحیح کرنا. کہ جان مال اس لیے نہیں کہ صاحب میرا مال میرا شوق، میرا مال میرا شوق، کہ میں جیسے مکان بناؤں، جیسے چاہے سواری خریدوں، جیسے چاہے شادیاں کروں، جو چاہے کھاؤں پیوں، مجھے کوئی نہ پوچھے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے قارون کو خزانے دیے، اور قارون سے اللہ نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. خزانے دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اسے کہا جو کچھ ہم نے تجھے خزانے دیے ہیں اس سے اپنی آخرت بنا لے، اس سے اپنے دنیا کو دنیا سے آخرت میں لے جانا نہ بھول. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے آخرت نہ بنانا نہ بھول. اس لیے کہ آخرت دنیا ہی میں بنتی ہے. مال سے آخرت بنا، اپنی جوانی سے آخرت بنا، اپنے علم سے آخرت بنا، اپنی تمام صلاحیتوں سے آخرت بناؤ. اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت و دولت دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. بن گئی تو کامیاب جائیں گے. یہی آدمی عقل مند کہا حدیث میں. اور جو حدیث جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے اور یہ اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. غد کے معنی مرنے کے بعد جو وقت آ رہا ہے وہ غد ہے. غد کے معنی کل کے آتے ہیں کہ کل کیا تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کو سوچ لو. آج موقع ہے، کل موقع نہیں ہے. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. کل حساب ہے، عمل نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ کولار ضلع کا اجتماع ہے، سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ اجتماع سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے چل پھر کر دعوت دی ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا مجمع پہلے دن آیا ہے. اور کل انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آئے گا کہ انشاءاللہ اس پنڈال میں جگہ ملنا مشکل ہو جائے گی. کل دوسرا دن ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے اور بھی بڑے حضرات تشریف لائیں گے، اور مذاکرے ہوں گے، بیانات ہوں گے. اور بیان وغیرہ سننے کا مقصد یہ نہیں کہ صاحب بیان سن کے اچھا لگا تو کہا ماشاءاللہ بہت مزہ آ گیا، مانا ہوتا کہ میٹھا کھایا تو مزہ آ گیا، یا کوئی مشاعرہ ہوا تھا کہ صاحب شاعر نے بڑا اچھا شعر کا دوبارہ ارشاد، لوگ کہتے ہیں نا مشاعرہ ہوتا ہے دوبارہ ارشاد، سوارہ ارشاد، بہت مزہ آ رہا ہے. تو بیان کانوں کے لذت کے لیے، یا جو ہے تعریف کر کے واپس ہو جانے کے لیے، تنقیص کر کے واپس ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فکر لینا ہے کہ ہم کو ایک کام کرنا ہے. زندگی اللہ نے بڑی قیمتی دی ہے، اسی زندگی میں آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس کی تیاری کا جو موقع ہے، اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے. ان سب سے ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس کے لیے زندگی میں دین کو لانا ہے، اور دنیا میں دین کے آنے کا ذریعہ بننا ہے. اس کے لیے اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. جان و مال ضرورت میں بھی لگے، کھانا پینا پہننا شادی منع نہیں ہے، لیکن خواہشات پہ نہ لگے. راحت ضرورت پر مال لگے، منع نہیں ہے. ضرورت پوری ہو جائے، تھوڑی راحت ہو جائے، لیکن خواہشات پہ نہ لگے، اس لیے کہ خواہشات تو مرنے کے بعد پوری ہوگی انشاءاللہ. اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. کہ تم جو مانگو گے جنت میں، اور جو دل میں تمنا کرو گے سب ہم پوری کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے مہمان، اللہ تمہارا میزبان ہوگا. وہاں خواہشیں پوری ہوگی، جوانی ملے گی، بڑھاپا نہیں ہوگا،
صحت ملے گی بیماری نہیں ہوگی، راحتیں ملے گی مصیبتیں نہیں ہوں گی، زندگی ملے گی موت نہیں آئے گی۔ یہ اصل خواہشوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں جتنی بھی خواہش ہو، صحت ہو تو بیماری آ جاتی ہے، جوانی تو بڑھاپا آ جاتا ہے، خوشی ہے تو غم آ جاتا ہے، اور زندگی ہے تو موت آ جاتی ہے، چلا جاتا ہے آدمی یہاں سے، کیا کرے گا؟ اس لیے بھی اس تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ بہت سکون سے آپ نے ایمان کی، یقین کی، آخرت کی بات سنی ہے، اگرچہ کہ ذرا لمبی شاید ہو گئی، لیکن آئے ہیں سننے کے لیے، اور ہم بھی آئے ہیں مشورے سے سنانے کے لیے۔ تو سننا سنانا ہمارے لیے اس لیے ہے تاکہ ہم فکر مند ہو جائیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس سے پہلے ہم خود دیندار بن جائیں اور ہم دوسروں کی زندگی میں دین کا آنے کا ذریعہ بن جائیں، خود بھی جنت پہ جائیں اور سب کو جنت پہ لے جانے کا سبب بنے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں سے آئے؟ بلند سے، جنت سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ بنگلور سے، جنت سے آئے بھائی، جنت سے آئے، جنت پہ جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، نیکی کر کر کے تم کو سکون مل رہا تھا، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی ہو، آؤ میرے بندے ہیں، بندگی کر کے آئے ہیں، لہذا تم بھی آ جاؤ اور میرے بندوں کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، جنت پہ چلے آؤ۔ ارجع، رجع ارجع کہتے ہیں لوٹنا، جہاں سے گئے تھے وہاں سے وہاں لوٹ گئے، حج کو گئے تھے لوٹ گئے، جماعت پہ گئے لوٹ گئے، بنگلور گئے لوٹ گئے، تو کیا مطلب ہے؟ جنت سے نکلے تھے جنت میں آ جاؤ۔ تو لوٹ کر جنت پہ جانا ہے، جنت کو نہیں بھولنا ہے۔ اس نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ جو ڈرتا ہے سفر جلدی شروع کرتا ہے اور جلدی سفر شروع کرنے والا منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے اور جنت بہت قیمتی چیز ہے، لہذا اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جان و مال بطور امانت کی دی ہے۔ جان و مال وہاں لگا لو جہاں ہم کہتے ہیں، پھر جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ اس لیے سب ارادے کرو انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا کھڑے ہو کر بولو کون 4 مہینے؟ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔